ہمارے آج کے مہمان ہیں پرائڈ آف پرفارمنس ڈاکٹر امجد پرویز، جو کہ کلاسیکل سنگنگ میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ آئے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے سروں کا یہ سفر کیسے طے کیا۔ تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، نہ شب کو دن سے شکایت، نہ دن کو شب سے ہے، تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے۔ واہ جی واہ، زبردست۔ امجد پرویز صاحب سنگنگ میں کیسے آئے؟ نیچرل گاڈ گفٹڈ تھی۔ سو میرے بڑے بہن بھائی مجھے کہتے ہیں کہ تو جو بھی گانا سنتا تھا کاپی کر لیتا۔ سو ان دنوں ہماری رہائش ہوتی تھی، ایک مکان تھا فلیمنگ روڈ پہ، تو پیچھے نمائش انڈسٹریل ایگزیبیشن لگتی تھی، وہاں مائکرو فونز لاؤڈ سپیکرز پہ گانے لگتے تھے، آوازیں کہاں ہے نور جہاں کا، تو میں بھی اسے طوطی زبان میں کاپی کر لیتا تھا۔ سو اٹ واز نیچرل ان می۔ اچھا، اس وقت لگتا تھا کہ آپ اتنا فیم ملے گا کہ پاکستان لیول پہ آپ گائیں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ گاتے ہیں، ان کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن سب کو یہ نہیں پتا ہوتا، اور سب جو ہیں اس بھیڑ میں سے نکل کے اوپر تک نہیں آتے۔ اس وقت تو کوئی ایسی انٹیوشن نہیں تھی، آئی واز اے چائلڈ، کیونکہ میری پاکستان بننے کے ارد گرد ہی پیدائش ہوئی تھی، لیکن گھر میں میری بڑی بہن اور بھائی انکریج کیا کرتے تھے۔ اسکول پھر جانا شروع کیا، سینٹ مال اسکول، تو وہاں پر بس میں اردو اور پاکستان کی بزمیں ریلیٹڈ تھیں، اس میں گایا کرتے تھے، اقبال کی بزم ہوتی تھی۔ سو وہ جو ایک شوق تھا وہاں پورا ہو جاتا تھا۔ فیملی میں اور بھی کوئی لوگ آتے تھے؟ نہیں، ہماری فیملی میں کوئی میوزک ایز سچ پروفیشنلی کوئی نہیں کر سکتا، باتھ روم سنگرس تو سارے ہی تھے۔ لیکن جس دور میں آپ نے گانا شروع کیا، ڈیفینیٹلی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سب کانٹیننٹ اور پاکستان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، چاہے آپ انڈیا میں دیکھ لیں چاہے پاکستان میں کو دیکھ لیں، اس میں ایک نیشنل لیول تک بھی آنا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیفیکلٹ۔ ہم تو دیکھتے رہے، جیسے نور جہاں کا کریئر، محمد رفیع کا، طلعت محمود مجھے بہت پسند تھے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی بامبے میں۔ اور میل میں ہمارے پاکستان میں مہدی حسن تو کافی دیر کے بعد آئے، 60s کے بعد، تو ان سے پہلے جو سنگرز تھیں ان کے گانے سنتے تھے، فیمیل سنگر زیادہ تھیں، زبیدہ خانم ہے اور نسیم بیگم، مختصر عرصے کے ساتھ، لیکن بہت اچھا وہ کام کر کے دے کے گئی ہیں۔ نور جہاں جیسی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ ایز اے پروفیشن آپ نے اس کو اس طرح نہیں اپنایا جیسے فلم کی سنگنگ میں کیسے اپناتے کہ اس میں تو کوئی پیسہ تھا ہی نہیں، اور وہ جو فل ٹائم سنگرز تھے وہ 200 300 500 روپے ملتے تھے، اور جب فلم کا ہمارا لاہور کا لالی ووڈ زوال پذیر ہوا تو یہ اتنے سنگرز تھے، میوزیشنز تھے، ماں سوائے چند خوش قسمت لوگوں کے، بھوکے ہی مرتے تھے۔ There was not enough money to make it as a profession۔ ہمارے گھر تعلیم یافتہ ماحول تھا تو اس کو شوق کی حد تک ہی رکھا، لیکن چونکہ گانا پڑتا تھا پروفیشنلز کے سینہ بسینہ، کلوز شولڈرز ود دیم، سو محنت تو اتنی کرنی پڑتی تھی۔ نیچرل آپ کے اندر ٹیلنٹ تو تھا، لیکن کیا گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ کے ساتھ انسان بڑا سنگر بن جاتا ہے کہ پھر اس میں کوئی محنت اور ریاضت بھی ہوتی ہے؟ محنت ریاضت تو اب تک ہے۔ اب بھی میں شام کو، آپ اس وقت مغرب ہے تو تھوڑی واک کرتا ہوں میں باغ جناح، اس کے بعد اکیڈمی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ استاد غلام شبیر خان، غلام جعفر خان کی ریکارڈنگ اکیڈمی ہے ایک وہاں پر۔ سو آواز ایسی سینسیٹیو چیز ہے کہ انلیس یو لک آفٹر اٹ، کنٹرول کریں سانس کو، لرزے کو ہٹائیں، ایک دن آپ نہ گائیں تو
خراب ہو جاتی ہے. ریاض کس طرح کرتے ہیں, کس طرح اس کے لیے مثلا ایک لفظ تو ہے ریاض, لیکن یہ ہوتا کیسے؟ بیسیکلی آواز کو کھولنا. باجے پر سارے گاما پادا نیسا کوئی بھی ٹھاٹ لے لے, وہ پلے کریں اور سانس کھینچیں, پھر دوسرے سر پہ جائے, پھر اس کی سرگم کریں, پلٹا کریں. تو اس طرح اگر آپ 15-20 منٹ بھی کر لیں تو آواز سیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم راگ کوئی بھی لے کے اس کی ریویژن کرتے ہیں. مالکونس کیا ہے, ایمن کیا ہے, درباری کیا ہے, مالتی کیا ہے, چندر مالتی کیا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں, صبح کے راگ علیحدہ باخزر کیا ہے. اور ہمیں اب یہ راگ چونکہ ہم نے سیکھ کر پریکٹس کی ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلانی غزل یا فلانا گیت یا گانا یہ کس راگ میں ہے. جیسے صبح کا راگ ہے باخزر, اس میں مہدی حسن کی مشہور غزل کمپوزڈ ہے, اب کہ ہم بچھڑیں تو شاید کبھی کا خوابوں میں ملیں. اس طرح ایمن میں بہت خوبصورت گانے ہیں, بھارت میں بھی اور ہماری فلموں میں بھی, مالکوس میں گانے ہیں. سو دس از ہاؤ یو انجوائے میوزک سیکھنے سے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی راگز کی, تو کچھ راگ جو آپ ریاضت کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں, ہمیں ذرا گا کے سنائیں. یہاں تو نہیں میں سنا سکتا کیونکہ نہ باجا ہے نہ طبلہ میرے پاس. تو ریاض جس شخص نے کرانا ہے, میرے کولیگ ہیں مدثر ملک, احسان بٹ, امجد شاہ, وہ باجا چھیڑتے ہیں ان کے ساتھ پھر راگ. ویسے نہیں ریاض ہو سکتا میوزک کے بغیر؟ چلیں, اوکے, آئی ٹرائی. بل بل جاؤں بل بل جاؤں بل بل جاؤں, یہ ہے اس کا مکھڑا. ٹھیک. اس میں وہ کمپوزر نے بنائی ہے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے, اب کہ ہم بچھڑے. واہ جی واہ, زبردست. ناظرین, ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم آپ کو ایک بہت بڑے اس وقت کلاسیکل جو ہیں سنگر ان کے ساتھ ملوا رہے ہیں, لیکن یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم ایک اور نئے ماحول کے اندر جو ہے ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ موسیقی کی باقاعدہ تعلیم بھی لی آپ نے؟ ہاں جی, باقاعدہ تعلیم لی. پہلے تو سن کے اور جو جسے کہتے ہیں کہ کاپی کر لیتا تھا. پھر اسکول اور کالج میں, گورنمنٹ کالج لاہور میں ڈاکٹر نذیر احمد کے دور میں تھا, تو نذیر احمد میوزک سوسائٹی بنائی ہم بچوں نے مل کے, اس میں بھی میں شامل تھا. تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں کانسرٹس ہوتی تھی, وہ آرگنائز کرتا تھا. بڑی مشہور اس دور میں کانسرٹس ہوتی ہیں, پورا شہر بند کر کے لوگ پیدل یہاں جی ٹی روڈ باغبان پورے پہنچ جاتے تھے. پھر انگلینڈ چلا گیا تعلیم کے دوران, تو وہاں بھی آئی واز ممبر آف پاکستان اور اسلامک جو ہمارے گروپس تھے. تو پھر موسیقی کی باقاعدہ تربیت اس وقت میں نے شروع کی جب موسیقی کرنے والے تھوڑی طنز کرتے تھے, عطائی ہے. عطائی حالانکہ میں اس سینس میں لیتا ہوں کہ گاڈ گفٹڈ ہے, اللہ کی عطا ہے. سو پھر میں نے باقاعدہ ریاضت اور راگ سیکھنے شروع کیے,
اور استاد نزاکت علی خان استاد سلامت علی خان کی شاگردی کی 1976 میں. اور پھر 1992 میں جب میں سعودی عرب سے واپس آیا, کیونکہ میری پوسٹنگ وہاں ہوئی تھی نس پاک کی طرف سے, تو استاد غلام شبیر خان, غلام جعفر خان, یہ استاد نیاز حسین شامی کے شاگرد تھے. ان سے میں نے راگ سیکھنا شروع کیا. یہ ایک تو میں خود چاہتا تھا کہ جو کچھ میں گا رہا ہوں مجھے معلوم ہو میں کیا گا رہا ہوں. غزل بھی اگر آپ نے گانی ہے, گیت بھی گانا ہے, تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا گا رہے ہیں, ان الفاظ کو کن سروں میں موسیقار ڈھالتا ہے جسے آپ گا رہے ہیں. تو وہ الحمدللہ اب تو عمر بیت گئی, سیکھتے سکھاتے ریاض کرتے. اب بھی روزانہ ریاض ہوتا ہے اور تبھی آواز جو ہے وہ قائم ہے, ورنہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, موسیقی کی تو بہت ساری اصناف ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا گیت, غزل اور بہت کچھ, اور پھر ایک جدید موسیقی جو ہے آج کل بھی نظر آتی ہے, لیکن آپ نے خود کو کنٹین کیا کلاسیکل میوزک. نہیں, میں نے کنٹین نہیں کیا, میں نے تو ساری صنفیں گائیں, اب بھی گاتا ہوں. میری جو کانسرٹس ہوتی ہیں پاکستان میں اور ابراڈ, آئی اسٹارٹ وتھ کلاسیکل, تاکہ 5-10 منٹ آڈینس کو آپ وہ ایک مزہ چکھائیں. اور اس کے بعد میں فوک سانگ سے شروع ہوتا ہوں, ماڈرن گیتوں پہ آتا ہوں, کافی پہ آتا ہوں, مائیے ٹپے گاتا ہوں, کافی گاتا ہوں, غزل گاتا ہوں, اور پھر کلاسیکل. ہمیں کوئی ماڈرن گیت تو سنائیں. ماڈرن یہ پاپولر جو پاپ میوزک ہے, اس کا مطلب پاپولر, جو پاپولر ہو, تو اس کو ضروری نہیں کہ اس میں انگریزی ساز ہو اور دھوم دھڑکا ہو تو وہ پاپ میوزک ہے. تو پاپولر گیت تو آپ بتائیں کون سا سننا چاہیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. اس میں کوئی قید تو نہیں نا ہے یہاں؟ جی کوئی قید نہیں, کوئی قید نہیں, کہیں کا بھی. یہ اتنا خوبصورت گیت ہے جو میں سنانے لگا ہوں تھوڑا سا, کہ اس کو پاپولر گیت ہی کہیں گے, لیکن پاپ میوزک کے زمرے میں نہیں آئے گا. اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں, جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں. یہ جو اتنا مشہور گانا ہے سلیم رضا کا, اور ماسٹر عنایت حسین نے کمپوز کیا, نسیم بیگم نے بھی گایا, کہ میں تو کہوں گا یہ پاپولر سانگ. اچھا, فلمی میوزک جو ہے, فلمی سانگز جو ہیں, آپ اس طرف نہیں گئے؟ دراصل وہ ایک فل ٹائم پروفیشن ہے, اور اس میں آپ کی جو ہے روزانہ اسٹوڈیوز کے چکر, دوستیاں یاریاں, صاحب سلامت کر رکھیں سب کے ساتھ, یاد اللہ رکھیں. اب میرا پروفیشن ہے انجینئرنگ. آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں کہ میں نے گریجویشن کی تھی یو ای ٹی سے, پھر ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں نے انگلینڈ سے کی, پھر یو ای ٹی میں ایز اے پروفیسر رہا, پھر ساری عمر نیسپاک میں نے کام کیا پریکٹیکل سائڈ پہ انجینئرنگ کے, اور آفٹر ریچنگ سپر انوویشن میں نے مختلف یونیورسٹیز میں ٹیچ کیا, ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں. تو میرے پاس صبح 12-1 بجے آنکھ کھلتی ہے جب موسیقی کے لوگوں کی, تو اسٹوڈیوز میں جا کے بیٹھنا میرے پاس وقت نہیں تھا. سو آئی کیپٹ اے بیلنس. ٹی وی اور ریڈیو اور اسٹیج اور کانسرٹس, they fill the void as far as I was concerned. So اس لیے میں فلموں میں نہیں گیا. لیکن ایک ہمارے دوست ہیں میجر احمد حسین حیات ہیں, ان کے بھائی تھے مشہور ریکارڈنگ انجینئر افضل حسین صاحب, ستارہ امتیاز میں لائے, انہوں نے پرائڈ آف پرفارمنس. تو انہوں نے مجھے بلایا ایک دن, تب I was very young, کہ اونچی سروں میں ایک گانا ہے ترانہ, اس میں آپ نے ہر انترے میں ایک بول گانا ہے. تو میں گیا تو پتہ لگا دائیں ہاتھ میرے مہدی حسن کھڑے ہیں, بائیں ہاتھ میڈم نور جہاں, میں بھی بیچ میں وہ انترے میں ایک لائن کہہ دوں. سو فلم تھی نیا سورج, اور گانا تھا نئے سورج ہمیں تیرے اجالوں کی قسم.
پھر انہی دنوں میں 2-3 موسیقار اور آئے میرے پاس، مشتاق علی اور ماسٹر امین. انہوں نے کہا ہمارے بھی گانے گا دیں. وہ 2-3 گائے. دین کریم شہاب الدین ادھر لاہور میں تھے، قاسم نوری کی 1-2 فلمیں، لیکن یہ فلمیں وہ تھی کہ گانے ریکارڈ ہو گئے لیکن ڈبے میں بند ہوئے، فلمیں نہیں بنی. سو آئی سیڈ اٹس ویسٹیج آف ٹائم. مطلب مجھ سے توقع ہی کی جاتی تھی میں روز جا کے ملوں، ان کو کھلاؤں پلاؤں، پھر مجھے کام ملے گا. آئی ڈنٹ لائک دیٹ. سو حالانکہ یہ وہی دور ہے جس میں بہت خوبصورت کام کیا ہے پاکستان فلم انڈسٹری اور موسیقاروں نے، کیونکہ جو میری کتاب ہے میلوڈی میکرز 1 and 2، اس میں نے ان موسیقاروں کی جو محنت ہے، ان کی جو جہاں سے انہوں نے سیکھا ہے، جو ان کا سٹائل ہے، کمپوزیشن کرنے کا انداز ہے، ان کی پاپولیرٹی، یہ سب میں نے ڈسکس کیا ہے اور ان لوگوں کو میں نے ایک ٹریبیوٹ بھی دیا ہے. ان میں سے موسٹلی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میرے ریڈیو کے لسنرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ وہاں بیٹھے دعائیں دے رہے ہوں گے. اچھا، آپ ٹیچر بھی ہیں، جو کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ میکینیکل انجینئر بھی رہے ہیں، تو ایک شناخت آپ کی سنگر کے طور پر ہے اور ایک آپ نے خود ایک پروفیشنل، آپ کا ایک پورا پروفیشن ہے. تو کون سی شناخت دوسرے پہ حاوی رہی آپ کی جب بھی آپ لوگوں سے ملتے تھے؟ جہاں تک میرا پروفیشن ہے انجینئرنگ کا، اور پریکٹیکل بھی اور ایز اے ٹیچر بھی، وہ تو اپنی جگہ قائم دائم ہے. میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں، شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. امریکہ جاتا ہوں، انگلینڈ جاتا ہوں، مجھے ملتے ہیں کہ سر فلانے سال میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا، آپ نے ورک اسٹڈی پڑھائی، موشن اینڈ ٹائم اسٹڈی پڑھائی، انجینئرنگ مینجمنٹ پڑھائی، مختلف سبجیکٹ پڑھائی. تو بڑی خوشی ہوتی ہے. جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے، اس کی بھی ایک شناخت ہے، خاص طور پہ پی ٹی وی میں شروع سے ہی میں گا رہا ہوں، تو لوگوں کا ذہن میں امیج ایک ہے پرانی نسل اور میری نسل کے لوگوں میں. جو نئی نسل ہے اس میں اتنی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے ایک آئیڈیلس بنے ہیں، اچھے سنگرز ہیں اور ان کو وہ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، عاطف اسلم ہو یا اور جتنے ینگ سنگرز ہیں. اگر میں بات کروں کہ آپ کو کس نے متاثر کیا موسیقی کے حوالے سے، کون سے ایسے سنگر تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے تھے اور ان کا جو اس میں سنگنگ میں بہت مقام ہے اور انہوں نے آپ کو امپریس کیا؟ مجھے امپریس تو ہر سریلے گانے نے کیا، وہ کسی نے بھی گایا ہو. اب کئی سنگر ہیں ایک گانے کے مالک ہیں، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایس پی جان. سو آئی لائک دیٹ. کئی سنگر جنہوں نے ہزاروں سینکڑوں گیت گانے گائے. نور جہاں میڈم، بیسیکلی ان کے بھی جو میں نے تحقیق کی ہے، 3 ایرا تھے. ایک پارٹیشن سے پہلے، ایک بحیثیت ہیروئن اور سنگنگ کے، اور ایک بحیثیت پلے بیک سنگنگ کے. تو پلے بیک سنگنگ جو تھی اس میں وہ سب سے زیادہ میرے حساب سے کامیاب رہی. لیکن جو ان کا پہلا دور تھا پاکستان میں، جیسے انتظار، گھونگھٹ، ان فلموں میں انہوں نے گایا. گھونگھٹ میں تو خیر وہ ایکٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن انتظار، کوئل، یہ ایسی فلمیں تھیں جن میں وہ ایکٹ بھی کیا. تب ان کی آواز تھی چھوٹی، شی واز ینگ. گلے کے مرکی اتنی آسانی سے مشکل نکالتی تھی. چند یا ٹوٹیا میں دلہ دے کھوٹیا ایک ایگزامپل ہے فیروز نظامی صاحب کی. جی میڈم نور جہاں جب بیمار تھیں تو مجھے محمد اعظم خان کنٹرولر ریڈیو پاکستان ان کے پاس لے گئے تھے کہ میڈم کی بایوگرافی لکھنی ہے. ہمارے 2 سیشنز رہے ان سے. وہ اپنی کوٹھی کے باہر ایک گیٹ سے اسی گیٹ کی طرف پیدل چلتی تھی، ہم بھی ساتھ ساتھ. تو شی وڈ ٹاک. ان 2 نشستوں میں انہوں نے بتایا کہ میں جو ڈریس اپ ہوتی ہے نا، خاص ساڑی اور گلے میں بھی انہوں نے گلو بند باندھا ہوا، وہ انسپریشن کوئی سردار بیگم تھی ان سے لی. تو ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ کچھ دنوں کے گیپ کے بعد ہم نے کانٹیکٹ کیا تو پتہ لگا وہ تو کراچی چلی گئی، شی از سک. اور پھر ان کی ڈیتھ کی خبر آ گئی. یہ ایسا کام تھا جو میں بڑا خوبصورتی سے کر سکتا تھا. ان کی اسٹرگل، ان کی لائف، ان کی فلمیں، ان کے اسٹائل رقم کرتا ہے. لیکن میلوڈی میکرز میں میں نے ڈیٹیل میں چیپٹر. میلوڈی کے میکر آپ کی بک ہے؟ جی یہ پڑھی ہے. اچھا، یہ ذرا دکھائیں گے آپ مجھے تھوڑی سی؟ رائٹ.
زبردست. یہ پہلا حصہ ہے اور اب دکھائیے اسکرین پہ. جی بالکل ناظرین, یہ ہم دکھاتے ہیں جی, ان کی بک ہے ڈاکٹر صاحب کی, اور یہ میلڈی میکر ہے, اور اس کو اردو میں بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اس بک کو. تو ڈاکٹر صاحب کتنی کتابیں آپ نے اور لکھی, کیونکہ یہاں بھی کچھ پڑھی ہیں؟ میلڈی میکرز 1, میلڈی میکرز 2 پبلش ہو رہی آج کل میں آ جائے گی. یہ سنگ میل پبلیکیشنز کی ہیں, نیاز احمد صاحب کا ادارہ اور افضال احمد چلاتے ہیں, ان کے برخوردار. پھر میلوڈی سنگرز 1 اور 2 دونوں پبلش ہو گئی. 1 کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا, میلوڈی میکرز 1 کا بھی اردو ترجمہ. سو اس کے علاوہ ادب پہ, جیسے آپ کو پتا ہے کہ میرے نانا خواجہ دل محمد شاعر تھے, ریاضی دان تھے, تو ان سے کہہ رہے شاید میری جینس میں آئی ہے کتابیں پڑھنا. ہمارا دل محمد یہ وہی ہے نا جی, جو لاہور میں جن کے نام پر ایک بہت بڑی روڈ ہے, مشہور روڈ ہے, دل محمد روڈ جو ہے, دل محمد روڈ انہی کے نام پر ہے, کیونکہ وہ ریاضی کے تھے ایکسپرٹ. بلکہ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ 69 میں واز ان برمنگھم, تو مجھے ایمبیسی سے فون آیا کہ لنڈن پہنچیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. مرزا غالب کی سینٹنری ہے, اس میں راجندر سنگھ بیدی اور اوم پرکاش انڈیا سے آئے ہوئے تھے, اور میں ایک طفل مکتب وہاں پہنچ گیا اور میں نے غالب کی غزلیں وہاں گائیں. سو لوگ بڑے خوش ہوئے. تو وہاں اوم پرکاش میرا بازو, جب اسے پتہ لگا میں خواجہ دل محمد کا نواسا ہوں, تو بازو پکڑ کے کہتے کاکا اسی بھی انہوں تو پڑھے ہیں. مینس کہ ان کی ریاضی ہندوؤں میں بھی بہت مقبول تھی اس دور میں. سو وہ شاعر بہت بڑے تھے. یہی جہاں آپ میرے گھر بیٹھے ہیں, تو نہر پہ جائے تو 3 نمبر کوٹھی دائیں ہاتھ آتی ہے, اس میں ان کی رہائش تھی. تو وہاں ہر ویک مشاعرہ ہوتا تھا, اور مجھے ایز اے بیبی امجد وہ کہتے تھے سٹارٹ کرو, کوئی گیت گاؤ, یا اپنی نظم دے دیتے تھے, یا علامہ اقبال کی کوئی نظم دے دیتے تھے. سو وہ ایک فیملی ٹریڈیشن کچھ مجھ میں آئی بات کہ شعر و شاعری اور ادب سے ایک اٹیچمنٹ ہو گئی. پھر ہمارے گھر میں بھی یہ ماحول تھا کہ میرے بڑے بہن اور بھائی بکس ہم بہت پڑھتے تھے. یعنی یہ آپ حیرانگی ہوگی سننے میں کہ میرے والدین کی جب شادی ہوئی تھی تو نانا نے میری امی کو جہیز میں ایک لائبریری دی تھی. اچھا, یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا حادثہ میں کہوں گا کہ لائبریری میری بکس ابھی تک ہیں ہمارے پاس کچھ ان میں سے. سو وہ زیادہ اردو کی تھی, ادیب فاضل, منشی فاضل, اور پھر شاعری اور اس دور کی تحقیقات. سو وہ بکس تو خیر میں ڈونیٹ کر رہا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں نا. آج بھی ایک لسٹ میں نے کوئی 150-200 بکس کی لاہور لیڈز یونیورسٹی فیکلٹی آف انجینئرنگ میں دی ہیں. تو یہ جو پڑھنے کا بکس کو جس وقت پڑھ لیتا ہوں تو پھر میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ میری زیادہ مہارت انگلش میں ہے. تو بک ریویو ایک چھپ جاتا ہے ڈیلی ٹائمز میں, تو اس پر 3 ایرا جو ہیں, اس پر 3 بکس ہیں, سمفنی آف ریفلیکشنز, رینبو آف ریفلیکشنز, اور یہ والی جو ہے سیکنڈ بک یہاں پہ ٹھیک ہو گیا, یہ رینبو آف ریفلیکشنز ٹھیک, اور تیسری جو آ رہی ہے وہ ہے پلز آف ریفلیکشنز. 3 بکس ہو گئی ہیں, اور اب چوتھے کتاب کا بھی مواد. اس میں اگر میں نے 1000 ریویوز رکھے ہیں تو ان میں سے 150 سلیکٹ کر کے. ان کتابوں کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری نسل ہے موجودہ, بجائے صرف اپنے کھپانے کے, ان کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اس 5 سال کے عرصے میں یہ کتابیں آئیں, اور جو ان کے نصاب کے یا شوق سے قریب تر ہے اس کا ریفرنس پورا مل جاتا ہے, اور اس کا ایک جسٹ کہ ان کتابوں میں کیا ہے. اچھا, پرائڈ آف پرفارمنس بھی آپ ہوئے ہیں, تو یہ جو پرائڈ آف پرفارمنس کا سفر اگر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو ملتا ہے وہاں پہ؟ یہ تو مہربانی ہے کہ گورنمنٹ نے مجھے اس قابل سمجھا اور پرائڈ آف پرفارمنس دیا, لیکن میرے خیال بنیادی طور پہ شاید میری جو اسٹرگل ہے جس کی گفتگو آج بھی ہو رہی ہے کہ بچوں کے پروگرام سے لے کے بڑوں کے پروگرام تک, ریڈیو پاکستان پہ ٹیلی ویژن کا احوال, اور وہاں ساری منسلک رہنا, پھر اسٹیج پرفارمنسز باہر دینی ملک سے, بینگ ایمبیسڈر آف مائی کنٹری, اور لوکل یہاں پر, اور پھر اصناف جو ہیں
مختلف اصناف میں گانا اور ایک ایجوکیٹڈ آدمی کا اس فیلڈ میں رہنا اور نئی نسل کو پرانی نسل سے جوڑنا موسیقی کے ذریعے، یہ شاید کچھ چیز انہیں بھائی جب انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے پریزیڈنٹ ایوارڈ مجھے دیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ شادی کسی ایئر میں ہوئی؟ شادی میری 1973 کے اینڈ میں ہوئی تھی۔ اور اس وقت بچے کتنے ہیں آپ کو؟ اس وقت تک تو 4 ہی ہیں۔ 4 ہیں۔ تو چاروں پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں؟ پاکستان میں تھے، پڑھائی یہیں ہوئی، لیکن ایز اے لک وڈ ہیو اٹ اس وقت وہ اپنے کام کے سلسلے میں باہر ہیں۔ بڑی بیٹی جو ہے شیرین، شی از میرڈ ٹو ڈاکٹر عرفان، وہ آرتھوپیڈک سرجن ہے مانچسٹر میں۔ اور پھر میرا بیٹا ہے شیراز امجد، ابھی آیا ہوا تھا، مہینہ رہ کے گیا ہمارے پاس، وہ ادھر ہے کینیڈا میں، کیلگری میں اس وقت۔ اب اس کا 20-22 سال کا انٹرنیشنل ایکسپیرئنس ہو گیا ہے ایز الیکٹریکل انجینئر، بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کیا ہے، ABB کے ساتھ، سیمنز کے ساتھ، نیسپاک کے ساتھ، اور اسی طرح سسکانچوا میں ایکولنٹ وابڈا کی، اور البرٹا میں، یہ برٹش کولمبیا میں، وینکوور میں۔ سو بہت ایکسپیرئنس ہے اس کا ایز این انجینئر۔ میوزک بھی اس کا پیشن ہے، مجھے میرے گانے بھیجتا رہتا ہے۔ اچھا، لیکن پاکستان کے اندر اگر بات کی، سب کانٹیننٹ کے اندر ہی میں بات کر لیتا ہوں، انڈیا پاکستان کے اندر، تو یہاں ایک خاص مزاج ہوتا ہے، ہماری روایت ہوتی ہے، فیملی سسٹم میں والدین جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس رہیں۔ اب میں جب یہاں پہ انٹرویو کر رہا ہوں تو آپ مسز ہماری بھابھی یہاں پر اور آپ ہیں، تو کیا تنہائی نہیں فیل ہوتی؟ ہم تو بڑا مس کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، بچے بھی آنا چاہتے ہیں، تو کیونکہ بچوں کی یہاں پہ والدین کی ہوتی ہے کہ جب ہم تھوڑے بوڑھے ہوں گے یا ایج زیادہ ہوگی تو ہمارے بچے ہمارے پاس ہوں گے۔ ہاں جی، یہ جو چیز ضروری ہے بچوں کو پاس ہونا چاہیے۔ ابھی تو وعدہ کر گئے ہیں دونوں ہمارے۔ اچھا، لیکن ہم ان پر کوئی فورس نہیں کرتے، ان کی اپنی خوشی ہے جہاں رہنا چاہیں، جو ان کے کریئر کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اچھا ہے۔ لیکن چونکہ اتنے وہ اچھے ہیں اور اٹیچڈ ہیں ہم سے، ہمیں امید ہے کہ جب کبھی وہ اس قابل ہوئے تو واپس آ جائیں گے۔ کریئر کی جو بات آپ نے کی، تھوڑا سا پرسنل سا کویشچن ہے، کریئر تو سب کا ہی والدین چاہتے ہیں بچوں کا، اور وہ ہوتا بھی ہے، لیکن کیا سب کچھ کریئر ہی ہے کہ بس وہ بن جائے اور پھر وہ والدین کی طرف نہ آئے؟ نہیں، ہم نہ وہ ایسا سوچتے ہیں، نہ ہم، تو امید ہے کہ وہ، ہاں ڈیفینیٹلی۔ اچھا، کلاسیکل میوزک کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک دور کے اندر راگ اور اس پہ بڑا زور ہوا کرتا تھا، مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب 10-11 بجے بھی وہ راگ کا ایک پروگرام لگتا تھا، وہ دیکھا کرتے تھے، انہیں شوق تھا۔ پھر ود دی پیسیج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلاسیکل میوزک ہے، بلکہ وہ جو شام 84 گھرانہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے بچے بھی آہستہ آہستہ، اگرچہ کہ انہوں نے اس بھی اپنی میں آپ کو کٹ کروں گا، کلاسیکل جو میوزک ہے وہی شام 84 کے نزاکت سلامت یا پٹیالہ کے امانت فتح خان صاحب یا گوالیار کے استاد فتح علی خان یا ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم، وہ صحیح کلاسیکل صحیح انداز سے پیش کرتے تھے۔ ایک راگ کو خیال کی گائکی میں 3 حصے ہوتے ہیں، آلاپ، پھر آپ اس راگ کو اسٹیبلش کرتے ہیں بلمبت پورشن میں، اور اینڈ میں آپ نے تیاری اپنی بتانی ہوتی ہے 3 تال یا ایک تالے میں، فاسٹر پورشن درت کہتے ہیں، وہ صحیح ڈویژن کر کے گاتے تھے۔ اب ان کے جو بچے ہیں نا، وہ بیچارے اتنے ریکگنیشن لینا چاہتے ہیں جلدی میں کہ اب وہ جو تیسرا پورشن ہے نا، اس میں تہائیاں پلٹے اور راگ تو کہیں اور رہ جاتے ہیں، وہ جو تہائیاں پلٹے آگے آ جاتی ہیں اور واہ واہ ہو جاتی ہے اور تالی بج جاتی ہے۔ فار ایگزامپل مجھے تھوڑا سا اسے اگر آپ گا کے بتا دیں۔ نہیں، میں گا کے تو نہیں بتا سکتا، یہ ایک تھوڑا سا نہیں، کس طرح بتاؤں، آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، میوزک کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی، وہ تہائیاں پلٹے آپ جائیں یوٹیوب پہ، یعنی اس ماحول میں اگر آپ جا کے چلے ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کلاسیکل میوزک جو تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تو واقعی وہ اس طرح محنت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن نہیں محنت کرتے ہیں، لیکن ٹو گیٹ اپلاس آف دی آڈینس، وہ اس میں زیادہ وہ کیا کہتا ہے، کاریگری لے آتے ہیں یا جادوئی ٹچ لے آتے ہیں۔ اچھا، میرا پوائنٹ اس میں صرف یہ ہے کہ آج آپ کو عاطف اسلم نظر آتے ہیں، کوئی کلاسیکل میوزک نہیں، نہ ان کی کوئی طرح ٹریننگ، اور بہت سارے اور گلوکار اس کے،
اب وہ آپ کی جو نئی نسل ہے وہ ساری اس کو ان کو سن رہی ہے اور پھر اس میں بھی اب مزید اس میں ایڈوانس ہو گیا. تو ہماری جو اصل خاص جو چیز تھی کلاسیکل میوزک, آپ کے راگ تھے اور پورا ایک سسٹم تھا, وہ ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے وارث جو ہے پھر ود دی پیسج آف ٹائم ختم ہوتے چلے جائیں گے, یا بہت تھوڑے لوگ رہ گئے. آہستہ آہستہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ختم ہو رہا ہے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن 2 ادارے ایسے تھے ان کی سرپرستی تھی. ٹیلی ویژن میں راگ رنگ ہوتا تھا, ریڈیو پر ہم گاتے رہے ہیں آہنگ خسروی. ایک دن محمد اعظم خان نے لیٹر بھیج دینا, آج کا راگ اس مہینے میں یہ آپ نے گانا ہے, وہ ہم نے اس کو بتانا, سائن کرنا کانٹریکٹ, اگلے دن ریکارڈنگ کروا لینی, یا لائیو اگر جا رہا ہے تو گانا. یہ بند ہو گیا پچھلے 8-10 برس سے. کیوں ہوا ہے یہ؟ میرے خیال بہت ظلم ہوا ہے جی. پیسے نہیں گئے, فنڈز نہیں گئے, دس از دا ریزن وی آر گیون, بٹ دیر شوڈ بی اسمال منی. یہ اتنا خرچہ نہیں ہے ان پروگرامس کا, وہ آپ کو پہلے سے کرنے چاہیے, اور اس کے بعد ایسے پروگرام کریں جو آپ کو کمرشلی. اب بیسیکلی ہم نے جو ہے جگت بازی اور اس قسم کے پروگرام وہ پی ٹی وی سوری کہہ رہا ہوں, دوسری چینلز پہ آنا شروع ہو گئے. اب زیادہ دھیان اس طرف آڈینس کا چلا گیا, دوسرے جگت ماریوں سے یا ڈمیز بنا دی بڑے بڑے موسیقاروں کی, سنگرز کی وغیرہ وغیرہ. دیٹس ناٹ دا وے. تو کلاسیکل میوزک, غزل وغیرہ, اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی تک تو بہت بلیک ہے, unless we take a drastic action. گورنمنٹ بھی اور جو انٹرپرینرز ہیں پرائیویٹ بھی, لوگ بڑا ایک دور میں پیکیجز کے لوگ کانسرٹس کرواتے تھے. فریدہ خانم کی جمخانہ کلب میں اس طرح کیا جاتا تھا پروموٹ, لیکن جب تک یہ دوبارہ نہیں ہوش میں آئیں گے یہ ختم ہو جائے گا کام, بہت کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کلاسیکل میوزک یا جو بھی میوزک ہے اس کے لیے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں, ریاضت کر رہے ہوتے ہیں, اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے خوراک بھی کوئی اسپیشل ہوتی ہے جی؟ کوئی کھابے شابے ہوتے ہیں؟ نارمل, میری تو نارمل خوراک ہے. اچھا, کھابے شابے نہیں, پروانی کے لیے ہوتے ہیں. اچھا, سنگنگ کے لیے کون سی خوراک خاص, گلا جی اس کو ٹھیک کرنا؟ کوئی خاص ہے, بھی نارمل. بھی نارمل, ٹھنڈا پانی بھی پی لیں جو بھی؟ نہیں ٹھنڈا اتنا بھی تو نہیں رہتے, تو کر لی نا خراب کہ ٹھنڈا پانی پی لیں. پانی تو نارمل جو روم ٹیمپریچر کوئی ٹھیک ہے. آپ کی کامیابی میں کس کا ہاتھ سب سے زیادہ؟ میرے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے, یا میری فیملی نے مجھے جو جب بیٹھے ہیں یہاں, میری بیگم, میرے بچے, انہوں نے ہمیشہ انکریج ہی کیا, خوش ہوتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں نا جی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جی میری وائف نے مجھے بہت سپورٹ کیا. آپ کا آئیڈیل کون ہے میوزک میں؟ میوزک میں بھی اور ویسے بھی. میرا آئیڈیل ایسا بندہ پاکستانی سیاست میں ہونا چاہیے جو کالا باغ ڈیم بنا دے. اچھا جی, وہ میرا آئیڈیل بندہ ہوگا. بہت ہمارے جو آئے پولیٹیشنز جو کر سکتے تھے یہ کام, لیکن نہیں کر سکتے. کالا باغ ڈیم ہی کیوں؟ کالا باغ ڈیم بہت سستا ڈیم ہے, ویل ڈیزائنڈ, اور جتنی آبجیکشنز لوگوں نے لگائی ہوئی تھی وہ ریموو ہو گئی ہیں. 5 سال میں بن جائے گا. اب بھاشا ڈیم کو تو بہت 20 سال لگ سکتے ہیں, 10 سال 15 سال. یعنی آپ کا آئیڈیل وہ ہوگا جو کالا باغ ڈیم بنائے گا؟ ہاں جی. اچھا, میوزک میں پروموشن کے لیے ہمیں پاکستان میں کرنا کیا چاہیے؟ میوزک میں پروموشن کے لیے ذرا جاگ جانا چاہیے, اس کو پرائرٹی دینی چاہیے. ابھی تو لوئسٹ پرائرٹی, بلکہ پرائرٹی کی لسٹ میں نہیں ہے پاکستان میں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ کم بیک ہو جائے. آج کل جن دنوں میں ہم آپس میں بیٹھے ہیں, باہر کے موسم میں کچھ فنکشنز ریوائیو ہو رہے ہیں. کرونا بھی تو لے بیٹھے. اچھا, انڈیا بھی جانے کا اتفاق ہوا, وہاں کے لوگ میوزک جو ہے وہاں کا بھی آپ نے, اور دوسرا یہ کہ کون کون سے بڑے جو سنگرز ہیں جن کے ساتھ آپ نے گانا گایا مل کے؟ میں نے تو کسی کے ساتھ نہیں گایا. موسیقار خیام نے میری ایک پرائیویٹ البم بنائی تھی جس میں نے کہا تھا پاکستانی شعراء کی غزلیں ہوں گی, تو وہ تیرا انتظار کے نام سے 8 غزلیں ریکارڈ ہوئی تھی, جو بعد میں ایوب صاحب نے اورینٹل اسٹار ایجنسیز برمنگھم سے CD بنا کے ریلیز کی تھی. سو اس دور میں چھٹی پہ گیا تھا نسبا کی طرف سے, تو میری ریکارڈنگ سننے احسن خان آئے تھے جو دلیپ کمار کے چھوٹے بھائی.
انہوں نے وہ ریکارڈنگ سنوائی دلیپ صاحب کو, تو پیغام یہ آیا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہیں یہیں رک جائیں, بڑی سلکی وائس ہے, محمد رفیع کے بعد انہیں کی سلکی وائس ہے, تو ہم انہیں کام دلوائیں گے. لیکن ہم وہ جنونی لوگ تھے کہ جی پاکستان واپس جانا, واپس آ گئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو موسیقی ہے اس کی جو دھنیں بنتی ہیں, کمپوزیشن ہوتی ہے, وہ کس طرح ہوتی ہے؟ آمد ہے بیسکلی, ایک اچھا موسیقار لیرکس کو دیکھتا ہے اور اچھا موسیقار سچویشن کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق بیسک دھن بناتا ہے. بعض دفعہ شاعری دھن بن جائے تو اس پر شاعری آتی ہے, یا شاعری مل جاتی ہے اس کی دھن بناتے ہیں. اچھا یہ آپ بعض دفعہ دیکھتے ہوں گے کہ تیز ردم کا گانا ہے لیکن وہ سیڈ سچویشن میں بیٹھتے یا چلتے پھرتے ریکارڈ ہو رہا ہے, اس پہ رقص نہیں ہے. So it depends on the mood of the situation, that of the song in which it is composed. راگ میں ہو سکتا ہے, راگوں کے ایک گلدستے میں ہو سکتا ہے, ایک راگ کے ساتھ ساتھ جو جڑے ہوئے راگ ہیں ان کے سر استعمال کر سکتے ہیں. کئی جگہ بیدار سر, راگ سے باہر کا سر لے کے واپس جو صوتی اعتبار سے اچھا لگے. اور ایک ہوتا ہے مقام سسٹم, کارڈ سسٹم, جیسے ترکی میں ہے, ایران میں ہے, کہ آپ یا ویسٹ میں کہ کارڈز آپ دے لیں اس میں شروع ہو جائے. سو بیسیکلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے موسیقار پہ کہ شدھ راگ میں بنائی ہے, مشر میل راگوں کے مرکب میں بنائی ہے, یا کارڈ سسٹم میں. سو ہم تو بعض دفعہ جیسے شروع میں نے اب سرچ کیا, راگ میں جو چیز بنی ہوئی ہے اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں یہ مالکوس ہے, یہ ایمن ہے, یہ درباری ہے. اچھا آپ ایک استاد بھی ہیں, انجینئرنگ کے حوالے سے بھی آپ کام کریں, لیکن سنگر کی اگر میں بات کروں تو پاکستان کے آپ بڑے سنگر, آپ نے بڑا نام کمایا. تو ہر مینٹور جو ہوتا ہے اس کے پھر آگے مینٹی بھی ہوتے ہیں, یعنی اس کے شاگرد بھی کچھ ہوتے ہیں. تو آپ کے بھی کوئی ایسے شاگرد ہیں جن کی آوازیں بڑی اچھی ہیں, وہ گا رہے ہیں؟ ہمارے شاگرد تو کوئی نہیں, استاد بھائی ہیں جو ہماری اکیڈمی میں اکٹھے ہوتے ہیں, مدثر ملک کے ساتھ بٹ امجد شاہ, دیگر احباب. ہم ایک دوسرے کے استاد ہیں, ہم ایک دوسرے کو ریاض کرواتے ہیں. سو ابھی تک وہ مہلت نہیں مل سکی کہ اپنی اکیڈمی بنائیں اور وہاں بچے سیکھیں. یہ کام جیسے عرض کیا اسٹیٹ کا ہے, کیونکہ اخراجات, پریمیسز اور یہ چیز اگر کیٹر فور کریں تو میں اب بھی حاضر ہوں میس اسکیل پہ ٹیچنگ کرنے کے لیے. سو استاد کا درجہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ابھی میں نے دیکھا ہے اساتذہ جو فوت ہو گئے تو ان کے شاگرد بھی غائب ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹ. اچھا یونیک آوازیں, مہندی حسن آپ کو نظر آتے ہیں, پھر ایون انڈیا کے اندر رفیع, کشور کمار, پھر پاکستان کے اندر اخلاق احمد, آپ کی آواز ہے یونیک, اور بہت ساری چیزیں. پاکستان میں ٹیلنٹ تو بڑا ہے, لیکن کیا اس طرح کی آوازیں اب نیئر فیوچر میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اور موسیقی کی دنیا کو مل جائیں گی؟ بہت ہے ٹیلنٹ پاکستان میں, ان کو ایکسپلور کرنا پڑے گا اور ان کو لائیں آگے, مواقع دیں. ایکسپلور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آئی ڈونٹ نو, پرائرٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی یا امیر لوگوں کی. اچھا ایک وقت تھا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری جو تھی نا اس کا بہت بڑا آؤٹ لیٹ تھا سنگرز کے لیے, بڑے بڑے اچھے گانے, شاعروں کے لیے, اور جو کہانی نویس تھے. دیکھیں 50s 60s 70s میں بہت اچھی فلمیں بنی ہیں. ہمارے پاس پیسہ کم تھا, ٹیکنیک کم تھی, ٹیکنیکل جو ایکوپمنٹ وہ کم تھی, اسٹوڈیوز بسیدہ تھے, لیکن ہماری اسکرپٹ بہت اسٹرانگ تھی, لکھنے والے بڑے اسٹرانگ تھے, ایکٹرس ایکٹریسز بہت اسٹرانگ تھی. سو ہماری فلمیں بنتی رہیں اور چلتی رہیں. پھر ایسا دور آیا کہ گنڈاسا کلچر, بڑک بازی, یعنی اکمل کے دور تک وہ رومانٹک ہیرو تھا. اس کے بعد سلطان رائی صاحب بہت کامیاب ہوئے, لیکن that was all loud acting. Even Mustafa Qureshi had to convert himself in that era. So مولا جٹ جب آئی ہے اس کے بعد پھر پنجابی فلموں کا اس ٹائپ کا, اور جو اردو فلمیں بنانے والے, لکھنے والے, پروڈیوس کرنے والے, وہ ایسا ایسا پیچھے ہٹتے گئے. سو اب وہ پنجابی کا وہ کلچر بھی نہیں رہا. اکا دکا کوئی فلم بن جائے لاہور میں تو لالی ووڈ تو تقریباً ختم ہے. سید نور نے ایک بنائی ہے, آئی وش ہم لک, کیونکہ وہ اچھی فلم بناتے ہیں.
سو جو زیادہ کام ہے وہ کراچی شفٹ ہو گیا. کراچی میں جو پرائیویٹ چینلز پہ جو سیریز چلتی ہیں, ڈرامے بنتے ہیں, وہی ایکٹر ایکٹریسز ایک ٹیلی ویژن پروگرام کو تھوڑا بڑھا کے ایکسپینڈ کر کے ایک فیچر فلم بنا رہے ہیں. تو اس میں وہ ٹیکنیکلٹیز اور اس کی تھیم اور اس پہ جتنے فنڈ چاہیے ہوتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے کوئی لارج اسکیل وہ کام نہیں ہوتا. لیکن میری دعا ہے کہ نئی جنریشن بڑی ٹیلنٹڈ ہے, وہ بنائے. آپ کی پسندیدہ موسیقار کون کون سے ہیں؟ میں نے تو جن موسیقاروں سے سب سے زیادہ کام کیا ان میں میاں شہریار, ماسٹر منظور حسین, نثار بزمی, کریم شہاب الدین, الطاف حسین, بہت لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور بڑی بڑی اچھی دھنیں میرے لیے انہوں نے بنائی اور میں نے گائی. دنیا کے مختلف ممالک میں کہاں کہاں گئے آپ؟ میں مڈل ایسٹ میں بہت گیا ہوں, بھارت میں گیا ہوں, 3 دفعہ انڈیا گیا ہوں, اور مڈل ایسٹ تو میں سعودی عرب میں 6 یہ آپ کو سنگنگ کے لیے بلایا جاتا تھا؟ آئدر وے, یا تو میں اپنے آفس کے کام گیا ہوں تو وہاں پتہ لگ گیا, جیسے دوحہ میں گیا تھا تو وہاں ایک دوحہ آرٹ سوسائٹی ہے, پاکستان آرٹ سوسائٹی, عدیل اکبر صاحب, انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرے ساتھ کانسرٹ کر لی ہوٹل سافٹل میں, اور ابو ظہبی میں اور بحرین میں. اس کے علاوہ انگلینڈ میں بہت زیادہ, برمنگھم, مانچسٹر اور امریکہ میں. یہاں میں جب بھی جاؤں اپنے ذاتی کام یا دفتر کے کام, ایز اے سنگر مجھے کوئی نہ کوئی گروپ پکڑ لیتا ہے میرے ساتھ. محفل غزل ہو گئی یا جنرل کلاسیکل ہو گیا یا لائٹ میوزک. تو جب لوگ آپ کو پہچان لیتے ہیں, جب آپ باہر جاتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. سعودی عرب میں ایک چینل 2 تھی انگلش کی, اس میں ایک میرا 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو لیا تھا. ایک انگریز عورت تھی لیکن سعودی چینل, اور وہ جب چلا تو اگلے دن مجھے میرا ہمسایہ ایک سعودی ہے, انہوں نے بازو پکڑ کے کہتے انتا مغنی ہے کہ تم گائک ہو. اپریشیٹ کرتے تھے وہ. حالانکہ جو آج کا سعودی عرب ہے اس وقت 80s میں اتنا اوپن نہیں تھا, لیکن نو ریسٹرکشن آن میوزک. آپ کا پسندیدہ گانا میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں وہ گنگنا کے سنائیں ذرا تھوڑا سا. اپنا گایا ہوا اپنا پسندیدہ جو ہے. جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلا ہے, جو بھی کچھ ہے تیرے میرے ابد کا کنارہ ہے, استعارہ ہے یہ, پیار کا گھاؤ ہے, روپ کا داؤ ہے, جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلا ہے. واہ جی واہ, زبردست. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ اب گاتے ہیں جب, تو کیا اس کے لیے اسپیشلی گلے پہ زور دینا پڑتا ہے, ناک کے اندر سے آواز زیادہ ہوتی ہے, یا سینے کہاں پہ چلتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹائپ کے سنگر ہیں. میں سینے سے گاتا ہوں, رفیع صاحب سینے سے گاتے تھے. جو مہدی حسن صاحب ہیں, یہ لتا منگیشکر, وہ گلے سے گاتی ہیں یہاں سے. جگجیت سنگھ جبڑے کا ذرا استعمال کرتے تھے. کچھ نیزل وائسز ہیں جیسے پٹیالہ کے ہمارے مشہور سنگرز ہیں, ناک کا استعمال ہوتا ہے. ناک حالانکہ لفظ جس میں نون گنا آتا ہے وہی استعمال ہونا چاہیے. اچھا زیادہ بہتر کون سے پھر سنگر ہیں کون جو آپ کہہ سکیں جی اگر گلے سے گانے والے وہ زیادہ بہتر ہیں, سینے سے گانے والے زیادہ بہتر ہیں, یا ناک سے؟ جو بھی اسٹائل سر برقرار رہنا چاہیے. محمد رفیع بہت اچھا گاتے تھے انڈیا میں. مہدی حسن گلے کے سنگر بہت اچھا گاتے تھے. لتا منگیشکر نے ساری عمر سریلے گانے گائے ہیں. آشا نے اپنے اسٹائل میں گائے ہیں.
میڈم نور جہاں کا تو جواب نہیں, وہ میرا خیال گزشتہ صدی کی سب سے بہترین آواز تھی, بیسٹ وائس آف دی ملینیم. سلیم رضا سافٹ وائس تھی, منیر حسین سافٹ وائس تھی, مسعود رانا اونچے سروں میں گانا, اور یہ سارے سنگر اچھے ہیں. اچھا, جن سنگرز کا آپ نے نام لیا جو پاکستان کے خاص طور پر, جب آپ اس سے ملا کرتے تھے کچھ یادیں ہم سے شیئر کریں, پہچان لیتے تھے آپ کو فوراً کہ جناب آپ, ہاں بڑی عزت, کیا آپ کو تعارف کروانا پڑتا تھا؟ نہیں بڑی عزت ہے سارے, کیونکہ وہ دور تھا, انہوں نے پڑھا تھا, یہ ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے, تو عزت سے ملتے تھے. ہم بھی بہت عزت دیتے تھے جب بھی ملاقات ہوتی, جو بھی ملتا. بلکہ پی ٹی وی کا ایک پروگرام تھا آج کے مہمان, یہ صرف مہمان, کیسر علی شاہ کی پروڈکشن تھی, تو مہدی حسن صاحب کے لیے مجھے انہوں نے خاص بلایا کہ میں ان کا انٹرویو لوں جیسے آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. سو یہ حسین یادیں ہیں میری. پھر دیس پردیس ایک سیریز میں نے پی ٹی وی پہ کی تھی میاں شہریار صاحب کے ساتھ, جس میں وہ شاعر جو بیرون ملک مقیم ہیں ان کی شاعری پر ہم دھنیں بنا کے پیش کریں. پھر ایک اس کا نام تھا شاید آواز دوست یا صدائے دوست, آغا ذوالفقار خان کی پروڈکشن تھی. پھر ایک ہم نے سیریز کی جو دیس پردیس کے نام سے, جس میں یہ میں نے عرض کیا جیسے کہ اوورسیز امیگرینٹ پوئٹس, ان کو پکڑ کے ان کی شاعری اور شاعری میں وہ جو ملک سے دور رہنے کا ایلیمنٹ ہے وہ اجاگر کر کے ہم پروگرام کیا کرتے تھے. سو پی ٹی وی پہ تو بہت زیادہ کام کیا. زندگی میں جب آپ اس سفر پہ چل رہے تھے تو کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ بہت مشکل ہوئی, لگا کہ جناب میں شاید مجھے چھوڑ دینا چاہیے کام؟ کون سا کام؟ سنگنگ کا. نہیں, آئی آلویز گاٹ اپریسیشن. ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ میں کہوں چھوڑ دوں. اور ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ جناب وہ آپ کو عطائی کہتے تھے, جو آپ کو عطائی کہتے تھے, جو مرضی کہے, میں نے تو دینا ہری, میں تو لگا رہا ہوں خاموشی سے جتنا تھوڑا بہت کیا. اگر آج آپ کو فلموں سے آفر ہو تو گائیں گے آپ؟ گا لیں گے. فلم تو پہلے بنائے نا, پہلے فلم بنائے. اچھا, آپ جو ہیں اس وقت کون سا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے دوبارہ سے, ویسے تو آلریڈی آپ آ رہے ہیں, تو کون سا میڈیم آپ کے لیے بہتر ہے, ٹی وی, فلم, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ریڈیو؟ ریڈیو سب سے مضبوط میڈیم ہے. میرا ویکلی شو چلتا ہے فن اور فنکار, اور اس سے پہلے ہمارے موسیقار 10 سال چلا ہے, ہر جمعرات کو رات کو ہوتا ہے. وہ 6:30 میڈیم ویو پہ ہوتا ہے اور FM 93 پہ ہوتا ہے. آج کل تو یہ اپنا مدثر قدیر صاحب پروڈیوسر ہیں. یہ مضبوط میڈیم ہے, تھا, رہے گا. پی ٹی وی کے جو سینئر لوگ جتنے جنہوں نے اپنا خون پسینہ دیا, وہ تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. MNH ہو, فضل کمال صاحب ہوں, کنور احتاب صاحب ہوں, اسلم اظہر, آغا ناصر, یہ پود تو ساری گزر گئی. تو اس کے بعد کی پود بھی بہت اچھا کام کر گئی. اس میں رفیق احمد وڑائچ ہیں سر فہرست, اور فرخ بشیر ہیں, نجم الحسن صاحب ہیں, خواجہ صاحب, اور دیگر بہت سے لوگ, محمد عظیم مرحوم. یہ موسیقی میں بہت کام کیا ہے. آج کل پی ٹی وی پر موسیقی کا وہی حال ہے جیسے دوسری پرائیویٹ چینلز پہ. ضمناً کسی ایک شو میں کوئی گانا آ جائے, یا برنچ ہو یا مارننگ شو یا اور کوئی تو آ جائے, لیکن موسیقی کے ویکلی پروگرامز جو بند کر دیے وہ بڑا ظلم ہوا ہے. یہ پی ٹی وی اور جو پرائیویٹ چینل, بوتھ آف دیم آپ کہتے ہو کہ یہ غلط, دونوں نے کیا ایسا؟ پی ٹی وی تو پھر کو میوزک دے دیتا ہے, پرائیویٹ چینلز دے ڈونٹ بادر, دے وانٹ پولیٹیشینز کے بیٹھیں, لڑیں, اور ہماری ہو جائے ٹھیک ہو ریٹنگ. جی ناظرین, وقت تو چھوٹے سے بریک کا, بریک لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, یہ بتائیے گا کہ غصہ آتا ہے؟
غصہ آتا ہے لیکن پی جاتا ہوں. آواز سافٹ ہے اور وہ نہیں غصہ تو بندہ بشر ہے. کس بات پہ زیادہ آتا ہے؟ کوئی ناانصافی کو غلط بات, لیکن آئی کنٹرول اٹ اور اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہوں. ایسی سچویشن میں آپ کو گیو اٹ اے نائٹس ریسٹ کہ ایک رات آپ گزار دیں, صبح اٹھیں گے فریش ہوں گے آپ, تو اسی ایشو پر کوئی یا اس شخص سے جس پر غصہ آیا آپ کے ایک نئے انداز سے اس سے سوچیں گے. اطمینان کس بات پہ ملتا ہے؟ شکر اللہ کا ہے, جو اللہ نے دیا اس پہ اطمینان ہے. بہت شکر ہے اللہ کا. کچھ ٹارگٹ زندگی میں ابھی ہیں جو پورے نہیں ہوئے, کچھ خواہشیں؟ نہیں, اللہ نے سب کچھ دیا, سب خواہشیں پوری ہیں. یعنی کوئی بالکل مطمئن ہے؟ شکر ہے. کچھ رہ جاتا نا کہ ابھی نہیں جی, آج عمرے کر لیے. اب میں نے سینکڑوں تو عمرے کیے ہوئے اپنے دور میں. بیگم ہماری 5 وقت کی نمازیں میں بھی کوشش کرتا ہوں پڑھوں. اللہ سے لا لگائی ہوئی ہے, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ پوری کرتا ہے. اچھا, پاکستانی قوم یا حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ پاکستانی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اس کو اپنے دشمنوں کے جو خطرناک عزائم ہیں وہ پورے نہ ہونے دیں. اس میں ہمارا سب کا عمل دخل. ٹو بی سنسیئر ود دا اسٹیٹ. یہ جو ملک ہے یہ جس نظریے کے تحت بنا ہے, اب تو پروو بھی ہو گیا نا. 2 قومی جو تھیوری تھی, جو نظریہ تھا, قائد اعظم نے کیوں سپورٹ کیا کہ ہندوؤں کا مسلمانوں ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے, ہم لوگ نہیں مانتے تھے. لیکن اب جو مسلمان مر رہے ہیں مودی کے ہاتھوں, تو اب تو ہمیں عقل کرنی چاہیے. اور وی شوڈ بی ویری سنسیئر ود پاکستان. کسی بھی شعبے میں ہم ہیں, انجینئرنگ, ڈاکٹر, پیڈیٹریشین, اینی تھنگ, لائرز, ججز, بیوروکریٹس, وی شوڈ تھنک کہ یہ جو ہمارا ایکشن ہے یہ ہمارے ملک کے حق میں ہے, وہ جو ہے اس کو فالو کریں اور کرپشن نہ کریں. کرپشن ہر قسم کی ہوتی ہے, صرف نہیں کہ پیسے کی ہے. مینٹل کرپشن, آپ کی سوچ کی کرپشن, اس سے دور رہیں, اوائڈ کریں. انشاءاللہ پاکستان جو ہے یہ موجودہ حال سے بہت بہتر ہو جائے گا اگر یہ ہم سوچ رکھیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.